السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیو پاکستان چینل کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ سے بات کریں گے محبت اور مہنگائی ڈرامے کے تازہ ترین اپڈیٹس کی، جو آپ کا نہایت پسندیدہ اور بڑا مشہور ڈرامہ ہے، اور نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک اس ڈرامے کو پسند کیا گیا اور سراہا گیا ہے۔ کہانی دلچسپ موڑ مڑتی ہوئی ایسی جگہ آ گئی ہے جہاں اب ایک فراڈ گھرانے کی اپنی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، وہ بھی خاموشی کے ساتھ، اور پورے گھرانے کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی بہن حیا دلہن بن کر جا چکی ہے، وہ بھی شایان ملک کے گھر پر۔ وہی شایان ملک جو سونو سے شادی کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور سونو کو شایان کا اسپاٹ بوائے یعنی کہ ایک عام سا جونیئر لڑکا، شایان کا ملازم پپو جس کا نام پروان ہے، وہ بیاہ کر اپنے گھر لا چکا ہے۔ اب بدلے کی کہانی آگے بڑھ رہی ہے، اور شایان ملک نے ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت پروان کی بہن حیا کو اپنے چنگل میں پھنسایا، اپنی محبت اور اپنے پیار کا جھانسا دیا اور اسے خاموشی سے شادی کر کے اپنے گھر لے گیا۔ اب وہ اپنے نئے ہمسفر کے ساتھ ہے۔ شایان ملک کے گھر پر اس کی ماں نے بہت ہی برے طریقے سے حیا کا استقبال کیا اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ جب اس نے بتایا کہ مام یہ حیا ہے اور میں نے اس سے شادی کر لی ہے، تو اس کی ماں نے کہا یہ تم نے اچھا نہیں کیا، نہ جانے کس کیچڑ کو خود پر مل کر آ گئے ہو۔ تم اسے اپنی بیوی کہو لیکن میں اسے اپنی بہو تسلیم نہیں کرتی۔ جس پر شایان کہتا ہے کہ اب یہ میری بیوی ہے اور اس کی انسلٹ میری انسلٹ مانی جائے گی، جس پر اس کی ماں روتے ہوئے دہلیز سے واپس کمرے میں چلی جاتی ہے، اور شایان اپنی بیوی حیا کو تسلی دیتا ہے کہ ابھی مام غصے میں ہیں، بعد میں وہ سب کو راضی ہو جائیں گی تو تمہیں بھی اس گھر میں ایکسیپٹ کر لیں گی، آؤ میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتا ہوں۔ پھر وہ حیا کو اس کے نئے گھر میں ایک دلہن کے روپ میں لے جاتا ہے، اور وہاں پر اب وہ ایک امیر گھر کی بہو بن گئی ہے، لیکن اس کی ساس اس کو قبول نہیں کر رہی۔ ادھر شایان ہوشیاری سے حیا کے فون کی سم تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر اسے بعد میں کہتا ہے کہ دیکھو اتنا وقت گزر گیا، تمہارے بہن بھائیوں نے تمہیں یاد نہیں کیا، کوئی کال نہیں آئی، کوئی انہیں فکر نہیں ہے تمہاری، تم ساری زندگی ان کی فکر کرتی رہی اور ان کے غم میں دبلی ہوئی، اور تم نے سب اپنی زندگی عذاب میں ڈالی۔ ان کے لیے تم پیسے کمانے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے ادھر ادھر ایڑیاں رگڑتی رہی، لیکن انہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بدظن کر دیتا ہے حیا کو اس کے بہن بھائیوں سے، اور حیا بھی پلٹ کر اپنے بہن بھائیوں کو فون نہیں کرتی، جس پر پروان، ستارہ جی، سارا اور پروان کی بیوی سونو سب فکر مند ہوتے ہیں کہ آخر یہ لڑکی گئی کہاں۔ سب سے زیادہ فکر تو سلطان کو ہوتی ہے، جو خود ویل چیئر پر ہے اور حیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ وہ حیا سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن حیا نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی۔ اب سارا اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن سلطان کو فکر ہے کہ آخر حیا ایسی غیر ذمہ دار تو نہیں تھی، وہ کہاں رہ گئی، کہاں چلی گئی، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ گھر میں اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا حیا کی گمشدگی پر پولیس میں جا کر ایف آئی آر درج کرائی جائے یا اس کا انتظار کیا جائے۔ ستارہ جی کہتی ہیں کہ کل کو اس کی شادی بھی ہونی ہے، اگر ہم پولیس میں گئے یا ایف آئی آر کٹائی تو اس کی بڑی بدنامی ہو جائے گی اور کل کو اس کا رشتہ ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ باتیں ایک طرف چل رہی ہیں، دوسری طرف شایان اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ بہت جلد میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے یہ شادی کیوں کی ہے، اور اس کی اصل وجہ جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا اور ناراضگی بھی۔ ابھی اس نے اپنی ماں کو یہ نہیں بتایا کہ حیا دراصل سونو کے شوہر پروان کی بہن ہے۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلے گا تو سمجھ جائے گی کہ یہ سارا کچھ بدلہ لینے کے لیے شایان نے کیا ہے۔ ادھر شایان کا دوست بھی اس کو سمجھا رہا ہے کہ اپنے کام پہ توجہ دو، جبکہ پروان کا دوست اسے سمجھا رہا ہے کہ تم ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم ضائع نہ کرو، اپنے کسی کام پہ توجہ دو اور کمانے کی فکر کرو۔ اس کے گھر پر کرایہ لینے کے لیے گڑیا باجی بھی آ جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں میں کرایہ لے کر جاؤں گی، جس پر سارا اور پروان کافی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ سونو بھی ساری باتیں سن لیتی ہے، اور سارا نے کہا تھا کہ 10 تاریخ کو آ کے کرایہ ستارہ جی سے لے جائیے گا۔ اب ستارہ جی غائب ہو گئی، اب وہ فون کرتی ہے ستارہ جی کو تو وہ غائب ہو جاتی ہیں، فون نہیں اٹھاتی، جس پر گڑیا کہتی ہے کہ میں سب سمجھ رہی ہوں، تم پورے گھرانہ تمہارا، سب بہن بھائی سب کے سب فراڈ ہو،
पिछली दफ़ा सितारा ने बड़ी अकड़ दिखाई थी कि अगले महीने 10 तारीख को किराया आकर ले जाना। अब मैं आई हूँ तो वो गायब हो गई है, और अब सारा तुम कह रही हो कि किराया नहीं है, और परवान कह रहा है कि अगले महीने की 10 तारीख को दे देंगे किराया। मैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, किराया लेकर जाऊँगी। बाद में दिखाते हैं कि परवान और सोनू की बातचीत हो रही है। सोनू अपने शौहर से पूछती है कि कहाँ से देंगे किराया, वहीं से जहाँ से इतने अरसे तक नहीं दिया। क्यों आप झूठ बोलते हैं और झूठी तसल्लियाँ लोगों को देते हैं और अपने आप को भी फ़रेब देते हैं। अब सोनू के सामने परवान बार बार शर्मिंदा हो रहा है। सोनू के छोटे बहन भाई भी पूरे घर वालों की शिकायत कर रहे हैं, और छोटी बहन तो इतनी जज्बाती हो गई और उसने कहा कि इससे तो अच्छा था कि हम मर ही जाते, क्योंकि इन घर वालों की सुनो तो आप डांटती हैं और ना सुनो तो वो डांटते हैं। हम पे इतना जुल्म हो रहा है, अच्छा था हम मर जाते, कम से कम अपने माँ बाप के पास तो पहुँच जाते। अब इस ड्रामे में ये जज्बाती सीन बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। इस पर राइटर और डायरेक्शन टीम वाकई मुबारकबाद की हकदार है कि बहुत अच्छे तरीके से कहानी को लेकर चले हैं, किरदारों को फैलाया, उसके बाद उनको समेटा, एक दूसरे से जोड़ा, और कहानी को बहुत अच्छे मरबूत अंदाज से पेश किया गया है। अदाकारी भी बहुत अच्छी है और ड्रामे को पसंद किया जा रहा है। आप भी इस बारे में अपनी राय दे सकते हैं। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद नापसंद और राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।